السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 کو دیکھتے ہیں اور اس پر فکری اور روحانی تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گائیں ذبح کرنے کا حکم، ایمان اور عقل کا امتحان۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ کبھی کبھی اللہ کا حکم انسان کے فہم سے بلند ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے سامنے ایک سیدھا سا حکم رکھ دیا گیا، ایک گائے ذبح کرو، لیکن ان کے دلوں میں سوالات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ عقل نے ایمان پر غلبہ پایا اور ایمان ڈگمگا گیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے لگے تو وہ نور ایمان کی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ مذاق کیا نہ مبالغہ۔ وہ تو ایک رسول تھے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، لیکن ان کی قوم نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ یہی جملہ ان کے دل کی سختی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر شک کرے وہ دراصل جہالت کے اندھیرے میں ہے۔ یہ آیت آج ہمیں یقین دلاتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ جب قرآن کوئی بات کہے تو اسے سمجھنے سے پہلے شک کے ترازو میں مت تولیے۔ ایمان کا پہلا تقاضا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ یہی بندگی کی معراج ہے، یہی یقین کی روشنی ہے اور یہی عقل کا اصل مقام، جب وہ وحی کے سامنے سر جھکا دے۔ ایمان اطاعت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ سوال تب کیجیے جب نیت سمجھنے کی ہو، نہ کہ بچنے کی، ورنہ حکم چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نافرمانی ہی رہتی ہے۔